الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواہ مسلم. حضرات محترم، یہ ایک بات بالکل یقینی اور حتمی ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کرام آئے ان کا ایک دیکھا جائے ایک لمبا سلسلہ، لیکن ان میں سے کسی کی پشت پر مہر نبوت نہ تھی، اس واسطے کہ وہ آخری نبی نہ تھے. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیائے رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا، آپ کی رحمت کی بھینی بھینی خوشبوئیں جب چہار دانگ عالم میں پھیلنے لگی تو دنیا کو معلوم پڑا کہ آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہے. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء کرام میں سے بہتوں کو معجزات دیے گئے، لیکن وہ معجزات بعض دفعہ ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے، اور بعض دفعہ جب انہوں نے دنیا سے رخت سفر باندھا معجزات ختم ہو گئے. لیکن جو قرآن ہے یہ ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا، باقی رہنے والا ہے. آپ اگر عصا موسیٰ کو دیکھیں گے، ان کے ید بیضا کو دیکھیں گے، ان کی زندگی تک دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی عصا سے جو کچھ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ وہی عصا ہے کہ جس کی گھن گرج سے فرعون پر کب کبھی یہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. اسی عصا کو جب مارا دریا میں تو راستہ بن گیا، یہ لوگ نکل گئے اور فرعون اور اس کے لشکری جا کے ڈوب کے مر گئے. حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے اونٹنی دیا، وہ اونٹنی ان کی زندگی میں ذبح کر دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دم عیسیٰ قم باذن اللہ کہتے پھونک مارتے، مردہ زندہ ہو جاتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو جو ام الکتاب عطا فرمایا، جو قرآن مقدس کا نزول آپ پر فرمایا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے. اور اتنا عظیم معجزہ اللہ نے تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر قرآن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے پہاڑ پر اتار دیتا، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، بہت بھاری بھاری پاور کے ڈائنامائٹ سے اس کو اڑایا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ایسے ہی اس کے پرخچے اڑ جاتے، اس کے ذرے اڑ جاتے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کی توجہ، اللہ کی عنایت امت محمدیہ پر بہت ہی خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننھے منھے بچوں کے قلوب کو اس طرح بنایا کہ وہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تو وہ گرہ بار ہو جاتی، وہ بوجھل ہو جاتی، اس سے چلنا مشکل ہوتا. اگر اتفاق سے آپ کے بدن کا کوئی حصہ کسی کے زانوں پر رکھا ہوتا تو دبنے تو قریب ہوتا کہ پھٹ جائے. تو اللہ کا یہ کرم، اللہ کے نوازش کی امت محمدیہ کا ایک چھوٹا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ قرآن شریف کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قمر سورت نمبر 54 ہے اور غالباً آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ذکر سے بہت سے معنی مراد لیے جاتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں، تفاسیر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات، اوامر و نواہی
اس کے لغات اور معانی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا عام فہم ہونا، سمجھنا، لیکن علامہ قرطبی نے جو لکھا ہے جگہ کہ اس سے حفظ کرنا بھی مراد ہے، مطلب زبانی یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کو زبانی یاد کرنے کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا آسان کر دیا ہے۔ اور ابھی تو بہت سے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ چوتھی سے لے کر کے 8ویں کے بیچ میں حفظ کر لیتے ہیں، جن کے گھر والے ہوشیار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں۔ خلیل بھائی حافظ سے دکان کرتے ہیں، فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے دکان پہ جاتے ہیں، مغرب پڑھ کے آ جاتے ہیں بائک سے۔ ان کے اپنے لڑکے 2-3 اور 2-3 4 بھتیجے، سب کو انہوں نے حفظ کرا دیا۔ فجر سے پہلے سبق سن لیتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو آموختہ اور سب سنتے ہیں، اور کبھی وہ نہ رہے تو ان کی والدہ بہت دیندار ہے، وہ پورا کوٹا پورا کرتی، پورا سنتی ہے۔ اگر کبھی سفر میں چلے گئے تو پوتوں کو ناغہ نہیں ہونے دیتی ہے۔ ان کے 2 بچے حافظ ہو گئے اور 2-3 بھتیجے حافظ ہونے والے۔ یہ کتنا آسان ہے۔ آدمی اسکول کی پڑھائی کر رہا ہے اور لڑکا چھٹی کے اوقات میں باپ کے ساتھ دکان پہ بھی رہتا ہے، کتنی آسانی سے حفظ کر لیا۔ اور جو ہاسٹل میں دارالقامہ میں بچے رہتے ہیں ان کو دیکھیے آپ کس طرح سے حفظ کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے۔ اور بچے تو بچے ہیں، بڑے بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تب۔ یہ ایسا محیر العقول اور حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لوگ بولتے ہیں بوڑھے طوطے رٹ نہیں سکتے، بوڑھے طوطے رٹ نہیں سکتے، لیکن ضعیف العمر لوگوں نے حفظ کر کے دکھا دیا اور تھوڑی مدت میں کر کے دکھا دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ رحمت واسعہ جب حج کو جا رہے تھے، رمضان کا چاند جہاز میں نظر آ گیا۔ اتفاق سے اس جہاز میں کوئی حافظ قرآن نہ تھا، لیکن ہمیشہ تراویح پڑھتے آئے، قرآن سنتے آئے، شوق۔ اور جو دوسرے حجاج کرام تھے سب کا جذبہ اور حوصلہ کہ قرآن تو سنا جائے گا، کچھ کیا جائے اس کے لیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ رحمت واسعہ ڈیلی روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور اس کو تراویح میں سناتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بہت عظیم شخصیت کے حامل تھے، صرف 27 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 27 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ اور ایک شخص ہیں ہشام کلبی، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ ہشام کلبی کے چچا ان کو کبھی کبھی لان تان کرتے، ملامت کرتے وقتاً فوقتاً کہ تم حافظ قرآن نہیں ہو، حافظ قرآن تم نہیں ہو، تم نے حفظ نہیں کیا۔ تو انہوں نے مارے غیرت کے ایک دن قسم کھا لی کہ جب تک میں قرآن حفظ نہ کر لوں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 3 دن میں حفظ کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں قرآن حفظ کرنے کے بعد ہی باہر آئے۔ اور ایک ہے شیخ عز الدین بن جماعہ، انہوں نے 1 مہینے میں حفظ کیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کے پاس، تو حضرت نے مشورہ دیا کہ تم قرآن حفظ کر لو، تو وہ 1 ہفتہ کے لیے غائب ہو گئے۔ 1 ہفتہ کے بعد آئے تو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے۔ اور ایک ہے قاضی ابو عبداللہ، انہوں نے 5 سال کی عمر میں، کتنے میں؟ 5 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ اور شہاب الدین زہری نے 7 سال کی عمر میں 7 دن میں حفظ کیا۔ کتنے دن میں؟ 7 دن میں حفظ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ جلال الدین سیوطی نے جو 8 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ روح اللہ لاہوری نے 20 دن میں حفظ کیا۔ حج کو گئے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وہیں 20 دن میں حفظ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ننھے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ بڑے بوڑھے کہ جن سے رٹنے کی امید ختم ہو جاتی ہے وہ بھی رٹ لیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ علی میاں رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کا ایک مضمون شائع ہوا 1993۔ حضرت نے کیا لکھا؟ سرحدوں کی حفاظت۔ سرحد کی حفاظت کس کی؟ بارڈر کی حفاظت۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو۔ ہم صبر کو بہت معمولی معنی میں لیتے ہیں، کوئی مر گیا بولے صبر کرو، ٹھیک ہے، وہاں بھی صبر کرنا ہے۔ صبر اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کسی بات پر جمے رہنا،
ٹکے رہنا، اگر بدن کے ٹکا بوٹی کر دیے جائے تو بھی جمے اور ٹکے رہنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور صابرو دوسرا کلمہ، لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، اپنا بھی جمے رہنا ہے، لوگوں کو بھی جمے رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ اور آگے کا جو کلمہ ہے رابطو، حفاظت کرو، سرحد کی حفاظت کرو، بارڈر کی حفاظت کرو، لگے رہو، چاقو چوبند رہو۔ حضرت نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے نشو نما کی تو کرنی ہے، تو آٹومیٹک ہوتا ہے، گھر میں کھانا کھاتا ہے اور ساگ سبزی دال روٹی دودھ پیتا کھاتا ہے تو موٹا ہوتا رہتا ہے، دوا علاج کراتے ہیں۔ کس سلسلے میں؟ حضرت کا کہنا ہے ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار چلا جائے کہ وہ نئے نئے قوانین بنا دے، ان نئے قوانین کی وجہ سے ہماری نسلوں کا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو جائے اور اپنے لیے وہ گھٹن محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، پریشانی محسوس کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو اپنے نسلوں کو یہ بتانا ہے صبر کرو، جمے رہو، اور یہ بتانا ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کرنے کی، جمے رہنے کی تلقین کرنا۔ اور جو تیسرا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، وہ اپنا کام ہے۔ اپنا کام کیا ہے کہ اپنی نسلوں کو قرآن اور کلمے سے ایسا جوڑ دینا ہے، قرآن اور کلمے سے ایسا جوڑ دینا ہے کہ کوئی ان کو جدا نہ کر سکے، کوئی ان کو راہ حق سے ہٹا نہ سکے۔ کتنے مصائب آئے، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنے تانے تسنے لان تان کیے جائیں، پھر بھی وہ قرآن اور کلمے سے جمے رہیں۔ یہ رابطوں کا مطلب حضرت نے بتلایا بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہم گویا کی بارڈر پر کھڑے ہیں، اپنی نسلوں کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، قرآن سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور کلمے سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ بچے پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں آتے، گھر والوں کو بعض دفعہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم سے غفلت ہو رہی ہے۔ آگے کی جو حالات آنے والے ہیں، جو ماحول بن رہا ہے، اس تعلق سے گویا کہ ہم غافل ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو پوری فکر کرنی ہے، اور ہماری وہ نسلیں جو اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہے، ان کے تعلق سے ہمیں اپنے اندر یہ بیداری لانی ہے کہ ہماری یہ نسلیں خالی ناظرہ قرآن پڑھنے والی نہیں ہے، ہماری یہ نسلیں قرآن حفظ بھی کر سکتی ہے، یہ نسلیں قرآن حفظ بھی کر سکتی ہے۔ میرے سامنے دسیوں مثالیں موجود ہیں کہ بچوں نے اسکول پڑھتے ہوئے، کالج پڑھتے ہوئے حفظ کر لیا۔ بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ 2 یا 4 لڑکے جو ہے نالا سمارا سے بیٹھتے تھے لوکل میں، اور غالباً سابو صدیق پڑھنے جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، سابو صدیق پہنچنے تک قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو بھی یہی کام کرتے تھے۔ وہ کالج آتے جاتے ہوئے حافظ ہو گئے، کالج آتے جاتے ہوئے حافظ ہو گئے۔ اور ہم کو بہت سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا، کچھ لوگوں نے مدرسوں میں ڈال کر کے کروایا، اور کچھ لوگوں نے اسکول پڑھتے ہوئے کروایا۔ جو وقت فارغ رہتا ہے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں۔ اور صحیح مصرف کیا ہے کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم چھٹیوں میں حاصل کرے، اس کو کھیل کود کر کے ادھر ادھر ضائع نہ کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن تو بہت ہی آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دل پہ لے لیں اور حاصل کرنے والے بنے، اور اپنی نسلوں کو بیدار کریں، ان کے دماغ میں بات ڈال دے، بیٹا تم حافظ ہو سکتے ہو، تم قرآن حفظ کر سکتے ہو۔ اور جب بیٹا قرآن حفظ کرنے لگے گا، اسکول پڑھتے ہوئے، کالج پڑھتے ہوئے، تو دین کی جو بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں، جو مضبوطی آنا اور سد سکندری بن جانا باطل کے سامنے، وہ آٹومیٹک بن جائے گا، وہ خود محافظ ہو جائے گا، خود داعی ہو جائے گا، خود پاسبہ ہو جائے گا، خود مبلغ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو آگے کی باتیں اسے پھر نہیں بتانا پڑے گا، بس اگر اس نے حفظ شروع کر لیا، کچھ بارے حفظ کر لیے، تو انشاءاللہ خود اس کا ذوق اور شوق ایسا رہے گا کہ پورا ختم کر کے ہی دم لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔